بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے. یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا. دس از کالڈ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ. کورٹ جو ہے عدالت وہ کشمیری قوم ہے اور اس کے پاس آپ مقدمہ نہیں لے کے جا رہے اور آپ وہ چیز کے اوپر لین دین کر رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے, نہ ہندوستان کی ہے, نہ پاکستان کی ہے, نہ امریکہ کی ہے. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے ہماری ساری اپروچ کے اندر, اور اس کا دیکھیں گے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا اظہار ہوگا. لیکن ہمیں من حیث القوم کیا کرنا ہے؟ اس وقت شبہ نہیں ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے مختلف حوالوں سے بہت دباؤ ہے ہمارے اوپر, لیکن کیا ہماری طرف سے بھی متبادل دباؤ ہے اپنی حکومت کے اوپر؟ کیا اس سرد جنگ کے لیے جہاں ادارے موجود نہیں ہیں تو کیا قوم بھی موجود نہیں ہے؟ کہ کیا قوم کے اندر حمیت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو کے اپنی پارٹی وابستگیاں چھوڑ کے, اور پارٹیوں کی کیا بات ہے, پارٹیاں تو ساری واشنگٹن کے اپروول کو تلاش کر رہی ہیں, واشنگٹن کی طرف دیکھ رہی ہیں, تمام کی تمام پارٹیاں, اس میں کوئی استثناء نہیں. تو پھر کیا قوم اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو غرق ہونے دے گی؟ یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے, میرے سامنے بھی ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے وقت نکال کر اسلام آباد سے, خاص طور پر اس جی. اب میں ایک سوال جو آیا تھا سید مشاہد حسین صاحب کے لیے بھی وہ اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس سوال کا جواب دیں. تھینک یو جی. سوال یہ ہے جی, کاہوٹا پلانٹ, یہ ٹائپ کیا ہوا ہے انہوں نے, بڑی تیاری کے ساتھ سوال کیا ہے انہوں نے, جنرل صاحب کے لیے تھا اور میرے لیے تھا. میں سوال پڑھ لیتا ہوں پہلے سمجھ آئے لوگوں کو. کاہوٹا پلانٹ میں آج تک کوئی بھی صدر مملکت, وزیر اعظم اور آرمی چیف تک نہیں جا سکا. وہ کون سے ایسے عوامل اور کون سی ایسی ضرورت تھی جس بنا پر حالیہ وزیر خزانہ شوکت عزیز صاحب کو اس انتہائی حساس ادارے کا دورہ اس وقت کرایا گیا جب وہ صدر مملکت کے ہمراہ امریکہ کے دورے پر جانے والے تھے؟ یہ کاہوٹا پلانٹ کی تاریخ کا ایک منفرد واقعہ ہے. مشاہد صاحب سے امید کی جاتی ہے کہ وہ یہ معاملہ سینٹ کے آئندہ اجلاس میں اٹھا کر موجودہ حکومت سے اس کی وضاحت طلب کریں گے, جبکہ جنرل حمید گل صاحب بحیثیت سابق انچارج ISI سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی صحیح صورتحال پر روشنی ڈالیں تاکہ قوم اصل حقیقت سے آگاہ ہو سکے. یہ سوال ہے. اچھا جی, میرے لیے دو حصے دیے آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کا جو مفروضہ صحیح نہیں ہے. صدر اور وزیر اعظم جا چکے ہیں کاہوٹا پلانٹ. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان گئے تھے, پرائم منسٹر نواز شریف صاحب گئے تھے, اور میں وزیر اطلاعات کی کیپیسٹی میں کاہوٹا جا چکا ہوں, اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ کی حیثیت میں کاہوٹا جا چکے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ منفرد بات نہیں ہوئی. جہاں تک شوکت عزیز کیوں گیا, کیسے گیا, یہ سوال ان سے پوچھا جائے. ہی از دا رائٹ مین. میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں, میں اپنی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات جی, وہ قصوری صاحب کو جواب پوچھے جناب, میں ان کا اسپوکس مین تو نہیں ہونا. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں فیکٹس پر بات کر رہا ہوں, اوپینینز پر بات نہیں کر رہا. مشاہد صاحب سے امید کی جاتی کہ یہ معاملہ سینٹ کے آئندہ اجلاس میں ہے. آپ اخبار شاید پوری طرح نہیں پڑھتے. 24 دسمبر کو سب سے پہلے نیوکلیئر سائنٹسٹ کا ایشو میں نے سینٹ پر اٹھایا تھا. اس کے بعد قاضی حسین احمد نے نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تھا. اس کے بعد خورشید احمد صاحب اور غفور احمد صاحب نے اٹھایا تھا. اور میں نے 24 دسمبر کو تقریر بھی کی تھی جس میں ڈاکٹر AQ خان صاحب بھی تھے, اور پروفیسر عطاء الرحمان صاحب اسلام آباد سیمینار میں نے موقف اختیار کیا تھا, اور وہ موقف میں نے جیو اور AR میں بھی ٹکا کے اختیار کیا تھا. سو اس میں کوئی کبھاد نہیں, یہ نیشنل ایشو ہے, یہ پارٹی, انسان, افراد سے بالاتر ہے. اس میں سب ہم شامل ہیں. 25 سال کا یہ پروگرام ہے, ہم اس میں اس کی اچیومنٹ میں شامل ہیں. یہ قومی ہیروز ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. سو دوسری بات میں 2-3 باتیں ذرا کہہ دوں. ایک جو بات ہوئی تھی جہاد کی, اور مجھے خوشی ہے جمہوریت جہاد اور یہ انہوں نے کہا جوہری پروگرام, جنرلز اس میں شامل نہیں ہے, شاید 3 جی میں تو صرف یہ تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جمہوریت کے خاتمہ ہو, فوجی حکومت آئے تو اس میں مٹھائیاں نہ بانٹا کرے. جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس کو چلائیں. جمہوریت اس ملک کی ضامن ہے. ہم جب بھی آتے ہیں مٹھائیاں بانٹتے ہیں. 12 اکتوبر کو جنہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی, اب نہ وہ آئندہ کے لیے خدا کے لیے یہ کام نہ کرے. نمبر 1. دوسری بات ہے جی, اصلی گناہ جو ہے, اوریجنل سن, افغان جہاد سے شروع ہوتی ہے. ہم نے افغان جہاد لڑا امریکن CIA کی امداد کے ساتھ. $2.1 بلین. اگر پیسے کا مسئلہ تھا, لڑنے والے افغانی تھے,
ہم مسلمان ملک ہیں, 2 لاکھ افغانی تھے تو ہمیں سعودی عربیہ سے پیسہ لے لیتے. امریکہ کا فرنٹ مین ہم کیوں بنے 20 سالوں کی؟ اصلی جڑ وہ ہے. اس وقت میں نے مسلم کا ایڈیٹر تھا, میں نے اس کی مخالفت کی. میں نے ضیاء الحق کو بھی کہا کہ جناب آپ کی چھٹی ہو جائے گی, آپ کو یہ چھوڑیں گے نہیں, اور آپ نے سارے انڈے امریکن باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. اصلی بات وہ ہے $2.1 بلین آپ نے CIA سے لے کر افغان جہاد لڑا, اور اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ساری کنٹرول ان کے پر تھا. آخری بات جو انہوں نے کی چائنا کے بارے میں, نہیں اچھا میں آخری چائنا کی بات ہو رہی, چائنا کی بات کر رہے ہیں. ایک کتاب آئی ہے, سلطان محمد خان صاحب ہمارے سابق وزیر سیکرٹری خارجہ ہیں, سفیر رہے ہیں امریکہ میں, چین میں. انہوں نے بتایا کہ 1966 میں 1966 میں فوجی وفد گیا چون لائی صاحب کو ملنے, چین کے. وہ فوجی وفد تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ سے اسلحہ چاہیے, تو ہمیں صرف 3 ہفتے کا اسلحہ چاہیے. چون لائی نے کہا, بڑا ذہین آدمی تھا, بڑا مدبر تھا, 3 ہفتے کا کیوں اسلحہ چاہیے, 3 ہفتے کی کیا فکر ہے؟ کہتے نہیں, ہمارا خیال ہے ہندوستان سے ہماری جنگ 2 ہفتے چلے گی, پھر اس کے بعد امریکہ آیا تھا, UN آیا تھا, سیز فائر ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ جنگ لڑیں اس بنا پر کہ 3 ہفتے تک آپ سیز فائر کریں گے تو پھر جنگ نہ ہی لڑیں. جنگ لڑنے کا فائدہ کیا؟ تو ہماری جو سوچ رہی ہے نا جی, ہم پالیسی بنائیں سوچ سمجھ کے ادارے کے ذریعے, ہم پنگے نہ لیں. معاف کرنا, ہم پنگے لیتے ہیں, پھر مار پڑتی ہے, پھر ٹیلی فون کال آتا ہے. جنرل ضیاء الحق کو بھی ٹیلی فون کال آیا تھا ریگن کا جنوری 1988 میں کہ آپ جنیوا کو سائن کریں, یہ آمنڈ ہیمر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد ضیاء صاحب نے بریفنگ بلائی تھی جرنلسٹوں کی, انہیں کہا تھا کہ ہمیں کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا کرایا. تو مہربانی کر کے نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیاں نہ دہرائیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. حضرات, ہمارے مقررین میں ایک جناب SM ظفر صاحب بھی شامل تھے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ غالباً کسی میٹنگ میں تھے, ابھی تک پہنچ نہیں سکے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے 12 بجے تک, لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. اب میں دعوت دے رہا ہوں اس سیمینار کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے. گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. صدق اللہ العظیم. محترم جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب, محترم جناب سید مشاہد حسین صاحب, جناب عطاء الحق قاسمی صاحب, محترم رفقائے تنظیم اسلامی, مہمانان گرامی اور محترم خواتین, یہ سب کے سامنے ہے کہ آج اللہ کے فضل سے ہمارا یہ سیمینار بہت ہی کامیاب رہا ہے. حاضری کے اعتبار سے بھی الحمدللہ کہ یہاں پر آدھا حال تو ٹھیک 10 بجے پر ہو گیا تھا, اور اس کے بعد اس کی تنگ دامنی جو ہے وہ مسلسل شکایت کرتی نظر آ رہی ہے. باہر بھی لوگ کھڑے ہیں. تقاریر کے اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی غیر معمولی طور پر کامیاب سیمینار ہے. سید مشاہد حسین صاحب نے جس قدر وسیع تناظر میں جو اس وقت بین الاقوامی حالات ہیں ان کا نقشہ پیش کیا ہے, وہ یقیناً ہم سب کے لیے معلومات افزا ہے. میں خود اپنے لیے تسلیم کرتا ہوں کہ بہت سے پہلو وہ ہیں جن کی طرف میری نگاہ نہیں تھی. جنرل حمید گل صاحب چونکہ ایک بہت ہی پازیٹو سوچ کے آدمی ہیں, امید افزا پیغام ہمیشہ لے کر آتے ہیں. نومیدی زوال علم و عرفاں ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. ان کی تقریر ہمیشہ اسی کا مظہر ہوتی ہے. عطاء الحق قاسمی صاحب نے بھی بہت عمدگی کے ساتھ, اگرچہ کہا یہ تھا کہ وہ زبانی گفتگو نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس وزیر آباد کے علامہ صاحب کا بالکل ہم پلہ ثابت کر دیا. اب مجھے جو کچھ عرض کرنا ہے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میری بات آپ میں سے بہت سے حضرات کو اچھی نہیں لگے گی. اوروں کا ہے پیام اور, میرا پیام اور ہے. میں اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری پسپائی جہاں سے شروع ہوئی ہے,
9/11 کے بارے میں کہا گیا تھا پورے دنیا کے ٹیلی ویژن پر کہ امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین، اور میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا دی ورلڈ ول نیور بی دی سیم اگین.